جنات کی دنیا اور شیطان کی اصل کہانی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی اور اس میں مختلف مخلوقات رکھیں، جن میں سے ایک جنات تھے۔ جنات انسانوں کی طرح عقل رکھتے ہیں، لیکن ان کا وجود آگ سے پیدا ہوا، انسان مٹی سے پیدا ہوا۔ ایک زمانے میں جنات کی دنیا تھی اور وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ انسانوں کی دنیا آئے گی اور جنات کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس دوران ایک چھوٹا جنات بھی تھا جو بہت کمزور اور نازک تھا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، یہ چھوٹا جنات ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اسے آسمانوں میں لے جائیں تاکہ وہ محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی اور اسے آسمانوں میں لے جایا گیا۔ وہاں اس چھوٹے جنات کو علم اور حکمت سکھائی گئی اور وہ ایک بڑا استاد بن گیا۔ لیکن جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ یہ چھوٹا جنات جو اب علم میں بڑا ہو چکا تھا، سجدہ کرنے سے انکار کر گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی طاقت اور مقام پر فخر کرتا تھا اور آدم کو کمتر سمجھتا تھا۔ تعالیٰ نے اسے اس کے انکار کی وجہ سے جھٹک دیا اور اسے شیطان بنا دیا۔ اب شیطان وہ مخلوق بن گئی جو انسانوں کو گمراہ کرنے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف بلانے والی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تجھے لعنت کرتا ہوں، تو لوگوں کو گمراہ کرے گا سوائے میرے خالص بندوں کے۔ یوں وہ چھوٹا جنات جو کبھی کمزور اور چھوٹا تھا، علم اور طاقت حاصل کرنے کے بعد انسانوں کے لیے فتنہ بن گیا۔ شیطان جو کبھی چھوٹا جنات تھا، اب اللہ کی نافرمانی کرنے والا وجود بن چکا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے اور اللہ کی عبادت سے دور لے جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دینے کے بعد بھی ایک شرط رکھی، تو انسانوں کے سامنے آزمائش ڈالے گا، لیکن جو سچے اور نیک لوگ ہوں گے وہ تیرے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ شیطان نے دنیا میں قدم رکھا اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف رجوع کیا۔ وہ ان کے دلوں میں غرور، حسد، خواہشات اور شرارت کے بیج بوتا رہا۔ انسان جب بھی فتنہ یا غلطی کی طرف مائل ہوتا، شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا۔ یہ چھوٹا سا گناہ کیا، اس میں کیا حرج ہے؟ کسی کی حق تلفی کر کے دیکھ، تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل، دل اور ہدایت کا نور دیا تاکہ وہ فرق کر سکیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ قرآن اور نبیوں کے ذریعے اللہ نے انسانوں کو سمجھایا کہ اللہ کی عبادت سب سے بڑی ہدایت ہے۔ نیکی اور اخلاص انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ شیطان کی باتوں میں نہ آنا ہی انسان کی حفاظت ہے۔ شیطان کو معلوم تھا کہ وہ انسانوں کے سامنے براہ راست نہیں جیت سکتا، اس لیے وہ دھوکے، فریب اور غرور کے راستے اختیار کرتا۔ کبھی وہ انسان کو لالچ دیتا، کبھی غصہ اور نفرت پیدا کرتا۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ شیطان کی طاقت صرف وسوسے اور فتنہ ڈالنے تک محدود ہے، انسان کے اختیار پر مکمل کنٹرول نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہو۔ یوں یہ کہانی سچ کے الفاظ میں یہ سکھاتی ہے کہ شیطان کبھی خود اپنی طاقت سے انسان کو مجبور نہیں کر سکتا۔ انسان کو عقل، ایمان اور دعا کے ذریعے شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے۔ شیطان کی اصل کہانی یہ ہے کہ وہ کبھی چھوٹا جنات تھا، لیکن اپنی نافرمانی اور غرور کی وجہ سے فتنہ و گمراہی کا ذریعہ بن گیا۔ شیطان جو کبھی چھوٹا جنات تھا اور اب انسانوں کا دشمن بن چکا تھا، اپنے مقصد میں لگا رہا، انسانوں کو گمراہ کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل، دل اور ہدایت کا نور دیا تاکہ وہ شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیں۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کی اولاد کی زندگیوں میں داخل ہو کر ہر طرح کے فریب، غرور، حسد اور لالچ کے راستے پیدا کیے۔ کبھی وہ انسان کے دل میں یہ سوچ ڈالتا کہ اگر تم یہ کر لو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا،
یا کبھی یہ وسوسہ دیتا کہ دوسروں کو نیچا دکھا کر خوشی حاصل کرو۔ لیکن انسان کے پاس انتخاب کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو شخص ہدایت پر چلتا ہے وہ اپنے لیے چلتا ہے، اور جو بھٹک جاتا ہے وہ صرف اپنے نقصان میں ہے۔ سورہ یوسف 108۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ شیطان صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، انسان پر براہ راست زبردستی نہیں کر سکتا۔ انسان کا امتحان۔ شیطان کی آزمائشیں مختلف طریقوں سے آتی ہیں۔ غرور اور فخر۔ انسان اپنے علم، مال یا طاقت پر فخر کرے تو شیطان اس کے دل میں غرور پیدا کرتا ہے۔ لالچ اور حرص، زیادہ خواہشات اور مال جمع کرنے کی تمنا انسان کو گمراہ کرتی ہے۔ غصہ اور انتقام، جب انسان پر ظلم ہوتا ہے تو شیطان اسے بدلہ لینے یا نفرت رکھنے کے لیے بھڑکاتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی عبادت، دعا اور نیکی پر قائم رہتا ہے تو شیطان کا اثر کمزور ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہو۔ سبق اور پیغام۔ شیطان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی چھوٹا اور کمزور ہونے والا بھی غرور اور نافرمانی سے بڑا دشمن بن سکتا ہے۔ انسان کو اپنی عقل، دل اور ایمان کے ذریعے ہر آزمائش میں حق اور سچائی کا انتخاب کرنا ہے۔ اللہ کی ہدایت اور نیک اعمال انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بچاتے ہیں۔ یوں یہ کہانی ہمیں یہ سچ سکھاتی ہے کہ شیطان کبھی انسان کا مالک نہیں بن سکتا، بس وہ فتنہ ڈال سکتا ہے۔ انسان کی کامیابی اور ہدایت اس کے اپنے ایمان اور اعمال پر منحصر ہے۔ شیطان جو کبھی چھوٹا جنات تھا، اب انسان کا دشمن بن چکا تھا۔ وہ انسانوں کے دل میں وسوسے ڈال کر انہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل، دل اور آزادی انتخاب دی ہوئی تھی تاکہ وہ خود فیصلہ کریں کہ نیکی کریں یا برائی۔ آخری حصہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کس طرح شیطان کے جال سے بچ سکتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ شیطان سے بچنے کے طریقے۔ اللہ کی عبادت اور دعا۔ انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دعا میں مدد مانگتا ہے تو شیطان کا اثر کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ دعا انسان کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ قرآن اور نبیوں کی تعلیمات پر عمل۔ قرآن انسان کو ہر طرح کے فتنہ اور وسوسے سے بچانے والا ہدایت نامہ ہے۔ نبیوں کی تعلیمات بھی انسان کو سچائی اور نیکی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اچھے اعمال اور نیک نیتی۔ انسان کے اچھے اعمال، دوسروں کے ساتھ نیکی اور سچائی شیطان کے وسوسوں کو ناکام کر دیتے ہیں۔ صبر اور حکمت۔ جب زندگی میں مشکلات آئیں یا کوئی آزمائش ہو تو صبر اور حکمت اختیار کرنے والا انسان شیطان کے چالوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اصل سبق۔ شیطان کبھی انسان کا مالک نہیں بن سکتا، مگر وہ ہمیشہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی کامیابی، خوشی اور اللہ کی رضا اس کے ایمان، عمل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے پر منحصر ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، غرور اور نافرمانی انسان کو تباہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ چھوٹا جنات نے اپنی نافرمانی سے شیطان بن کر دکھایا۔ انسان کو ہمیشہ اللہ کی ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ شیطان کی موجودگی سچائی اور نیکی کے امتحان کا حصہ ہے، اور عقل و دل کے ساتھ ایمان رکھنے والا اسے ہمیشہ شکست دے سکتا ہے۔ یوں انسان کی دنیا میں شیطان کا وجود امتحان کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والا انسان ہمیشہ محفوظ اور کامیاب رہتا ہے۔